السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری کہانی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب دنیا میں انسانوں کی تعداد ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد زمین پر پھیلنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ مختلف علاقوں میں آباد ہوتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں ایک بہت عظیم نبی تشریف لائے، جن کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ قرآن پاک میں بھی آپ کا ذکر بہت عزت اور احترام کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام بعض روایات کے مطابق اخنوق بتایا جاتا ہے، لیکن آپ کو ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ بہت زیادہ علم رکھتے تھے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ادریس کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھانے اور سکھانے والا۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور نہایت نیک، سچے اور عبادت گزار انسان تھے۔ علم اور حکمت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت، سچائی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ اس زمانے میں لوگ زیادہ تر زبانی باتیں یاد رکھتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کی اہمیت سمجھائی۔ آپ لوگوں کو فرمایا کرتے تھے، علم حاصل کرو، کیونکہ علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ لوگ آپ کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے، کیونکہ آپ نہایت نرم لہجے اور محبت سے سمجھاتے تھے۔ لوگوں کی برائیوں کا آغاز۔ وقت کے ساتھ کچھ لوگ نیکی کے راستے سے ہٹنے لگے۔ انہوں نے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا اور اللہ کے احکام سے دور ہونا شروع کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام انہیں بار بار نصیحت کرتے، اللہ سے ڈرو، سچ بولو، کسی پر ظلم نہ کرو اور ہمیشہ نیکی اختیار کرو۔ بہت سے لوگ آپ کی نصیحت مان لیتے اور نیک بن جاتے، لیکن کچھ لوگ ضد اور غرور میں آپ کی بات نہ مانتے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا۔ عبادت اور تقویٰ۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرنے والے نبی تھے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور نماز پڑھتے، دعا کرتے اور لوگوں کے لیے خیر مانگتے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے، یہ اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ صدیق تھے، یعنی بہت سچے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ محبت سچے نبی تھے۔ کپڑے سینا اور محنت کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کپڑے سینے کا کام کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں یا سادہ کپڑے استعمال کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ محنت سے روزی کمانا بہت اچھی بات ہے۔ آپ خود بھی محنت کرتے اور لوگوں کو بھی یہی نصیحت فرماتے، رزق حلال کماؤ اور دوسروں کی مدد کرو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو محنت اور ایمانداری سے زندگی گزارنا چاہیے۔ صبر اور نصیحت۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت لمبے عرصے تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کچھ لوگ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن آپ نے
صبر سے کام لیا۔ آپ فرماتے ایک دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے نیکی اختیار کرو۔ آپ کی مسلسل نصیحت سے بہت سے لوگ ہدایت پا گئے۔ آسمان پر بلند مقام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور عظیم بات بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو آسمانوں پر بلند مقام دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ قوم کے لیے دعا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب لوگ گناہوں میں پڑ جاتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یہی ایک نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ خیر چاہتا ہے۔ سبق آموز باتیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ نمبر 2، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، محنت اور حلال روزی کمانی چاہیے۔ نمبر 4، عبادت میں پابندی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے۔ نمبر 6، مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم نبی تھے۔ آپ کی زندگی علم، عبادت، سچائی اور صبر سے بھری ہوئی تھی۔ آج ہمیں بھی آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی، سچائی اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، ہماری اسلامی کہانی اچھی لگی